ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے خلا۔ کیا خلا جو ہے وہ اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا جج صاحب جو ہے وہ خلا اپنی طرف سے جو آپ کے خاوند ہیں ان سے معلوم دریافت کیے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کیا خلا دے سکتے ہیں؟ آج کی اس ٹاپک میں کور کریں گے اس ویڈیو۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ لیکن اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ تو سن لیں کہ خلا جو ہے بیسیکلی یہ وہ حق ہے کہ جو خاتون کو حاصل ہے کہ اگر وہ حدود اللہ میں اپنے خاوند کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتی تو وہ اپنے خاوند سے ایک عزت دارانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کرے۔ جس طرح طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، خلا کا حق عورت کو حاصل ہے، اور اگر بالفرض عورت خلا کی ڈیمانڈ کرتی ہے مرد سے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو خلا دے۔ لیکن اگر وہ خلا نہیں دیتا تو عورت جو ہے وہ جج صاحب کے پاس جا سکتی ہے، اور جج صاحب جو ہے چونکہ ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ آپ خلا کے لیے کورٹ میں، فیملی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور وہاں عدالت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خاوند سے خلا دلائی جائے۔ اپنی وجہ جو ہے آپ بتا سکتے ہیں، چاہے اس میں آپ یہ بھی صرف وجہ ہو کہ مجھے بس شکلاً وہ پسند نہیں ہے، عادتاً پسند نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا وہ اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یا اور جو بھی آپ کے پوائنٹس ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں تو پھر اس کے بعد جج صاحب جو ہوں گے وہ آپ کے خاوند کو جو ہیں وہ بلائیں گے، ان سے دریافت کریں گے کہ عورت جو ہے آپ کی یہ خلا چاہتی ہے، آپ اس کو خلا دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر مرد خلا دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ جو جج صاحب ہے وہ آپ کی بیوی کو خلا نہیں دے سکتا۔ خلا وہ حق ہے جو عورت اپنی مرضی سے مانگتی تو ہے، لیکن خاوند کی اجازت کے بغیر جج صاحب یا قاضی وقت جو ہے عورت کو خلا نہیں دے سکتا۔ یہ مرد کے پاس اس کا اختیار حاصل ہے۔ جب مرد اس میں اجازت دے گا تو جج صاحب کو چاہیے کہ جو آرڈر ہے وہ اس کی مارجن کے اوپر، اس کی آرڈر شیٹ کی مارجن کے اوپر اس سے دستخط لے، یا پھر اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں کہ ہاں میں اس کو خلا دیتا ہوں۔ تو خلا کی صورت میں عورت کو چاہیے کہ جو حق مہر ہے وہ اسے واپس کرے، یا وہ اگر چاہے کہ اس حق مہر پہ خاوند راضی نہیں ہے تو عورت اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ خود سے کر سکتی ہے۔ اگر مرد اس پہ راضی ہوتا ہے تو عورت کو خلا مرد دے سکتا ہے، لیکن اگر مرد کسی صورت راضی نہیں ہے تو خلا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں، فیملی کورٹ جو ہے یا قاضی وقت جو ہیں، وہ اپنی طرف سے خلا پروناؤنس نہیں کر سکتی۔ ایک اور چیز ہے، ایک اور صورت ہے، یہاں آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عورت ہیں، کہ اگر بالفرض آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے خاوند ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا آپ کو نان و نفقہ صحیح نہیں دیتے، سردی گرمی کے کپڑے خرید کر کے نہیں دیتے، آپ کے کھانے کا صحیح انتظام نہیں کرتے، آپ کی بیماری کا صحیح انتظام نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اگر آپ خاوند سے علیحدگی ان بنیاد وجوہات کے اوپر حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا وہ اور کوئی وجہ ہے جس طرح امپوٹنسی ہے یا کوئی اور پوائنٹ ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ جج صاحب کو یہ پوائنٹس جو ہیں بتا سکتے ہیں، اور جج صاحب ایسی صورت میں خلا کی بجائے نکاح فسخ کریں گے، ڈیزولوشن جس کو کہتے ہیں، نکاح کو فسخ کریں گے، ریزولوشن کریں گے، نہ کہ خلا دیں گے۔ یہ جو خلا ہے ایک اور چیز ہے، ڈیزولوشن آف میرج جو ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ فسخ نکاح کریں گے، ڈیزولوشن کریں گے اور نکاح کو ختم کر دیں گے۔ تو یہاں پہ مرد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو نکاح فسخ کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض خلا ہو گئی ہے اور مرد کی اجازت اس میں شامل ہو گئی ہے تو اب ایسی صورت میں کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات جو طلاق کی صورت میں ہے اس سے مختلف ہیں۔ ایک صورت اس میں جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ
چونکہ آپ کے اور ان کے مابین نکاح ختم ہو گیا، یعنی خلا سے نکاح ختم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو فی الفور اپنے والدین کے گھر جانا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گیا، تو آپ جائیں گی اپنے والدین کے گھر۔ دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو عدت ہوگی وہ 1 مہینہ ہوگی، نہ کہ 3 مہینے ہوں گے۔ خلا کی صورت میں عدت کا میعاد جو ہے وہ 1 مہینے ہے، 3 مہینے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو خلا ہے اس میں اگر بالفرض ان میاں بیوی کے مابین ایک دن پھر سے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دوبارہ آپ اس میں رہیں، تو اس کے لیے نکاح جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اور نکاح جو ہے وہ وہی اس کے لیے کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح پڑھ کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا حق مہر طے کر کے آپ پھر سے رہ سکتے ہیں بطور میاں بیوی، کیونکہ خلا کی صورت میں طلاق ایک بھی واقعہ نہیں ہوتی۔ چاہے آپ کے مابین خلا 10 دفعہ بھی ہو جائے، تب بھی طلاق دوبارہ نکاح ہوگی اور نکاح کے بعد رہ سکیں گے، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طلاق نہیں ہوتی۔ آپ کے خاوند کے پاس 3 طلاقوں کے جو پاورز ہیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ آپ جتنی دفعہ خلا لیں اور جتنی دفعہ دوبارہ نکاح کریں، آپ کے مابین نہ حلالے کی ضرورت ہے، صرف نکاح پڑھیں اور پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ مرد کے 3 طلاق دینے کے بعد وہ صورتحال بنتی ہے جس میں حلالے کے بغیر، جائز حلالے کے بغیر، حلال حلالے کے بغیر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اور ایک صورتحال جو خلا کے میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ خلا کے بعد رجوع نہیں ہے، لیکن جس طرح طلاق رجعی کے بعد رجوع ہوتا ہے، خلا کے بعد رجوع اس لیے نہیں ہوتا کہ خلا کے ساتھ نکاح جو ہے ختم ہوتا ہے۔ طلاق رجعی جو ہے اس کے ساتھ نکاح ختم نہیں ہوتا، طلاق بائن سے نکاح ختم ہوتا ہے، طلاق رجعی سے نکاح رہتا ہے، طلاق واقع ہوتی ہے 1 یا 2، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن خلا اگر ہوئی تو خلا کے ساتھ طلاق بائن سمجھ لیں وہ والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی خلا اور طلاق کے مابین کچھ چند بنیادی فرق اور خلا کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔